آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا تو بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ جب میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تو اسلام پھلنے پھولنے لگا، تو پھر وہاں منافقت کا بھی آغاز ہوا۔ تو کچھ لوگ اسلام کے روپ میں بھی تھے، تو ایک ایسا نام نہاد شخص تھا، اور اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی وجہ سے تنازع ہو گیا۔ تو اس یہودی نے کہا، اس فیصلے کا، یہ جو ہمارا مقدمہ ہے، ہم اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں۔ تو مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا مواجرہ پیش کیا۔ تو حضور نے جب سنا تو یہودی حق پر تھا، تو آپ نے میرٹ کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ اب وہ اس خیال میں تھا کہ میں کلمہ گو ہوں تو میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، تو یہ اس کے حق میں دے دیا۔ تو جب مسجد نبوی سے اٹھ کے آئے تو اس مسلمان نے کہا، میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ تو اس مسلمان نے کہا، میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ خیال یہ تھا اس کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور جب وہ یہ سنیں گے تو وہ فیصلہ میرے حق میں دے دیں گے، اور جب یہ سنیں گے کہ یہ شخص یہودی ہے اور میرا سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں، تو بس یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ ان کی طبیعت کے اندر جو سختی ہے وہ میرے لیے فائدہ بخش ثابت ہوگی، اور یہ میرے حق میں یہ فیصلہ دے دیں گے۔ خیر پہنچے اور ان کو یہ ساری کہانی سنائی کہ یہ ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا اس یہودی کو کہ اب تم بھی سناؤ کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ فیصلہ جو ہے، فیصلہ کرنے والا وہ تو دونوں کی بات سن کر فیصلہ دیتا ہے۔ تو یہودی نے کہا، میرا جواب دو لفظی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی جو رحمت العالمین ہیں وہ میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، جی میں تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ منافق تھا، وہ جیسے منافق کی عادات ہوتی ہے، وہ بولنے لگا، جی حضور میں تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، 7 تلوار بھی لے آئے، اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹ دی، اور جب اس کی گردن کاٹی تو شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ شور مچ گیا، اس کے جو رشتہ دار تھے، عزیز تھے، باقاعدہ احتجاج کرنے لگے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ جلوس کی شکل میں گئے کہ اس نے، حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ مسلمان کی صفوں میں بیٹھتا تھا، اور یہ کلمہ گو تھا، اور اس کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو تو بھی بلایا جائے، ان سے بھی تو پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا۔ قبل اس کے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربیک ولا یؤمنون حتی یحکموک۔ کہا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی قسم، مجھے افلاک کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم۔ کہا، میرے محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے میری قسم۔ فرمایا، اے محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم، یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم، اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں، اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا۔ اور محبوب جو تو فیصلہ کر دے اس میں دل کے اندر بھی ملال نہ محسوس کرے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے۔ محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا لقب جو فاروق ہے،
یہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے کفر اور منافقت کی جو حدود تھی ان کو واضح کر دیا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں کو تو دور سے پہچان لیتے تھے۔